الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الكونين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين كان عليا في درجاته وفاطما في تطهير آياته وحسنا في أخلاقه وشهيدا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقواله وكاظما في أحواله ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا في الغزوات ومهديا إلى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صلوات محمد. حضرات، نماز جمعہ کا خطبہ جب آپ سنتے ہیں تو خطیب اس میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بے شک خدا کی ذات وہ ہے کہ اگر بندہ اس کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے بڑا عظیم گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے مغفرت کی بھیک مانگ لے تو خدا اس کو معاف کر دیتا ہے. کہنے یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے.
تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تیرا گناہ ستاروں کی مانند بھی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ کہا اگر تیرا گناہ پہاڑوں کے وزن کے برابر بھی ہے تو خدا اس کو معاف کر دے گا۔ کہنے لگا میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے، بس ایک مرتبہ رحمت للعالمین کے لبوں پر ایک غصے کے ساتھ ایک جملہ آیا، مگر وہ بھی اپنے رب کی معرفت کے لیے۔ فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا میرا خدا بڑا ہے؟ تیرا گناہ بڑا ہے یا میرا خدا بڑا ہے؟ میرا خدا وہ ہے کہ بندہ اگر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے پالنے والے تقصیر ہو گئی تو معاف کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ انشاءاللہ سنتے رہیں گے کہ اللہ کا شکوہ کرنا گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ گھر میں بے برکتی کا سبب بھی ہے، گھر میں نحوست کا سبب ہے۔ یہ شکوہ کرنا کہ اللہ نے ہماری بات، ہماری دعا نہیں سنی، اس سے گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے۔ دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے آیت تک آنا ہے، جو آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان اللہ مع الصابرین، کہ میں تلاش میں تھا کہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس میں تلاش کرتے کرتے جب علماء سے، مفسرین سے استفادہ کیا، یہ بات اپنے ذہنوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھنے کی ہے۔ یعنی اس کے لیے جو ہے سی ڈی یا کیسٹ خریدنے کی ضرورت نہیں، یہ بالکل اپنے دماغ کی جو کیسٹ ہے اس میں رکھ لیجیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب چھٹے امام نے فرمایا ہے، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جس وقت دعا کرتا ہے اس وقت سے لے کر دعا کے قبول ہونے تک منزل صبر میں رہتا ہے۔ پھر وضاحت کی مولا نے، بندہ دعا کرنے کے بعد دعا کے قبول ہونے تک منزل انتظار میں رہتا ہے۔ اور دونوں کے لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انتظار والوں کے لیے بھی کہتا ہے فانتظروا، تم انتظار کرو، ان اللہ مع المنتظرین، بے شک اللہ تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا اللہ انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جو گلی 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 شور مچاتے پھرتے ہیں اللہ والے اللہ والے، ہم سے بڑا کوئی اللہ والا نہیں ہے، تو اگر واقعاً اللہ والے ہو تو انتظار کرو، کسی کا انتظار کرو۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل انتظار تو میرے رسول کی سنت ہے، رسول اللہ نے انتظار کیا، 40 برس تک انتظار کیا، پھر مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا کے پھر انتظار کیا کہ جب تک میرا ناصر نہیں آ جائے گا تب تک میں داخل مدینہ نہیں ہو سکتا۔ تو بندہ جس وقت دعا کرتا ہے اس وقت سے لے کے دعا کے قبول ہونے تک منزل صبر میں رہتا ہے۔ صبر سے کام لے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا۔
اس لیے کہ دعا کرنا بھی ثواب ہے، دعا کرنا بھی ثواب ہے، دعا مانگنا بھی ثواب ہے، اور اگر دعا، توجہ دیجئے، دعا اگر رد ہو جائے تب بھی ثواب ہے، اس لیے کہ صبر پر ثواب ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ شکوہ کرنے لگتے ہیں، مگر ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ معرفت الہی ہے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو بندے کو یہ چاہیے کہ اگر دعا رد ہو جائے تب بھی شکر کرے، دعا قبول ہو جائے تب بھی شکر کرے۔ کیوں رد ہونے پر شکر کیوں کرے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اپنے بزرگ علماء سے استفادہ کر کے کہ یہ سردی کا زمانہ ہے، یہاں تو خیر اتنی سردی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو اس وقت بہت برا حال ہے کہ اگر بچے کو آپ بازار میں لے کے جا رہے ہیں، بچہ آپ کی آغوش میں ہے، اور بچہ دکان پہ رکھے ہوئے شربت کو دیکھ کے مچل گیا اور اس نے باپ سے کہا کہ ہم تو شربت پئیں گے، تو وہ اسے تو معلوم نہیں ہے کہ اس میں نزلہ ہوگا، زکام ہوگا، پسلیاں چلیں گی، نمونیا ہو جائے گا۔ باپ نے محبت میں آ کے پلا دیا، اور اگر ماں باپ نہ پلائیں تو کسی کو ماں باپ کو بے رحم کہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کو بے رحم کہیں۔ باپ نے پلا دیا، ادھر پانی کا پینا تھا کہ صاحب ہو گیا نزلہ زکام، پسلیاں چلنے لگی، ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ اس کی تو پسلیاں چل رہی ہیں، نمونیا ہو گیا، اس کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، کہاں لے گئے تھے؟ کہ کیا بتائیں، بچہ شربت دیکھ کے مچل گیا، ہم نے شربت پلا دیا اس کو دکان سے، بچہ نادان ہے، کیا کریں؟ تو ڈاکٹر صاحب تو پلٹ کے یہی کہیں گے کہ بچہ ہی تو نادان تھا، آپ تو نادان نہیں تھے، آپ تو اس کے نفع نقصان سے واقف تھے نا، کہ ہاں بچہ نادان تھا، آپ نے پلا دیا، تو آپ کو نادان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو معلوم یہ ہوا بچے کے پاس فقط ضد ہے، نفع اور نقصان کا علم نہیں ہے، اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ اس چیز میں نقصان ہے، اس چیز میں جو ہے ہماری صحت خراب ہو جائے گی، ہم بیمار ہو جائیں گے، بچے کو یہ معلوم نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کو اپنے دعا کے نفع اور نقصان کا علم نہیں ہے، بندے کو اپنی دعا کے نفع اور نقصان کا علم نہیں ہے کہ یہ جو میں دعا کرنے جا رہا ہوں آیا اس میں میرے لیے نقصان ہے یا فائدہ ہے، مگر وہ خدا اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے تو اس کے نفع اور نقصان کو دیکھ کے قبول کرتا ہے۔ بندے کی ہوئی دعا اگر اس کے حق میں فائدہ بخش ہے تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے، بندے کے حق میں اگر نقصان دہ ہے تو وہ اس کو رد کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا دعا قبول ہو جائے تب بھی شکر خدا کرو، دعا رد ہو جائے تب بھی شکر خدا کرو۔ صلوات پڑھو محمد۔ یہ مفہوم ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بندہ منزل صبر میں رہتا ہے دعا کرنے کے بعد، اور اس کا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب میں صبر کے سلسلے میں آپ سے کہاں تک گفتگو کر پاؤں کہ صبر کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ صابر عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ میں نے کیا عرض کیا، توجہ نہیں دیا۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ صابر ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ صابر نہیں ہوتا۔ اور بڑی نازک منزل سے گزروں گا آپ کو لے کر کہ جہاں علم کی کمی ہو وہاں صبر نہیں ہے، وہاں جذبات ہیں، وہاں ٹوکنا ہے، وہاں بولنا ہے اور بے بات بولنا ہے۔ جہاں علم نہیں ہے، اور اس کی دلیل آئیے ایک نازک مرحلے پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یہ شکر کیا کہ پالنے والے
تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور فخر کیا کہ مجھ سے بہتر تیرا کوئی بندہ اس زمین پر نہیں۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ اپنا فخر واپس لے لو، اس لیے کہ تم سے بہتر اسی زمین پر، میری اسی کائنات میں میرا بندہ خضر بھی ہے۔ پالنے والے اس کا ایڈریس تو بتا کہاں ملے گا، پتہ بتا دیا فلاں جگہ ملے گا، چل دیے جناب موسیٰ۔ یہ ہے نبی کی شان کہ جو ایک خضر کے پاس ہے اسے لینے جا رہے ہیں، اسے لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ پالنے والے جو میرے پاس نہیں ہیں وہ میں لے لوں خضر سے۔ آج کوئی کسی کو اپنے سے بہتر دیکھنا برداشت نہیں کرتا، حسد کا عالم یہ ہے، حسد کا عالم یہ ہے کہ اپنے سے بہتر کوئی کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ حسد کرنے سے پہلے کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ حسد کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ یہ روزی کی برکتیں کھا جاتا ہے، رزق کی برکتیں کھا جاتا ہے، یقلل الرزق، رزق کو کم کر دیتا ہے حسد۔ اور پھر عزیزان گرامی عرض کروں کہ یاد رکھیے یہ جملہ بھی کہ خوش ہوا کیجئے اپنے سے بہتر کو دیکھ کر، ورنہ اگر ایمان کی اگر حسد کی آگ میں جلنے لگے تو ایمان کا چہرہ جھلس جائے گا۔ لہذا اس ایمان کے چہرے کی حفاظت کرنی ہے۔ توجہ دیں، جناب موسیٰ چل دیے، آ گئے جناب خضر کے پاس۔ سلام علیکم، ہم اندر کشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ساتھ دیں۔ سلام علیکم۔ علیکم السلام، کہاں سے آئے ہو؟ کام موسیٰ ہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ آپ کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے، جو آپ کے پاس علم ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دیں گے، تم پڑھو، ہم پڑھائیں گے، مگر مجمع کے سناٹے پر قربان ہو جاؤں۔ مول صاحب بہت توجہ چاہتا ہوں جملے پر، اب سب کی، صرف مول صاحب ہی نہیں، مول صاحب تو مرکز ہیں، سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ صاحب شریعت ہیں، جناب موسیٰ صاحب کتاب ہیں۔ کتاب کا نام کیا ہے موسیٰ کی؟ توریت۔ صاحب شریعت، صاحب کتاب، خضر صاحب کتاب نہیں ہیں، اب بھی نہیں پہنچا میسج۔ اولو العزم پیغمبر بغل میں اپنی کتاب لیے ہوئے خضر سے پڑھنے جا رہا ہے، بغل میں اپنی کتاب لیے ہوئے خضر سے پڑھنے جا رہا ہے۔ اے مسلمان، کیا تو نے قرآن میں یہ واقعہ نہیں پڑھا کہ موسیٰ صاحب کتاب ہو کر خضر سے پڑھنے کے لیے گئے؟ اما جب توریت موسیٰ کو کافی نہ ہو سکی تو تجھے قرآن کیسے کافی ہو گیا؟ قرآن کیسے کافی ہو گیا؟ اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، چھوڑنے کا نتیجہ یہ کہ اگر جنت کے تراہے پر پہنچ گیا، جنت کے چوراہے پر پہنچ گیا اور خالی کتاب لیے پھرتا رہا تو یاد رکھ، کتاب چوراہے پر رکھی رہے گی، پولیس والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی بتانے والا نہیں ہوگا۔ کتاب جب چوراہے پر رکھی ہو تو اس سے پوچھنا، وہیں سے مشرق جانا ہے، بتا۔ کتاب رکھی ہے، خاموش، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا
کہ جنت کے چوراہے پر ایسا ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے، حج بھی گیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل موسیٰ کو کتاب کافی نہیں ہوئی، خود صاحب کتاب ہو کر اسے کتاب کافی ہو گئی۔ پہنچے موسیٰ، الگ سلگ ہوئی، پڑھنے آؤ کہ جی ہاں، کہ ایک شرط ہے۔ کیا ہے شرط آپ کی؟ ٹوکیں گے نہیں آپ ٹوکیں گے نہیں، وعدہ۔ چل دیے، کشتی میں سوار ہیں، بیچ دریا میں جیسے ہی پہنچی جناب خضر نے سوراخ کرنا شروع کیا۔ جیسی کشتی میں سوراخ کیے جناب موسیٰ جلدی سے بولے کیا کر رہے ہیں آپ؟ بیچ دریا میں کیا ارادہ؟ موسیٰ تمہارا راستہ الگ، تم نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹوکیں گے نہیں، ٹوک دیا۔ کیا غور کیا آپ نے؟ وہ علم جو خضر کے پاس ہے وہ موسیٰ کے پاس نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بڑی احتیاط اور بڑی نازک منزل سے لے کے چل رہا ہوں آپ کو، کہ وہ علم جو خضر کے پاس ہے وہ موسیٰ کے پاس نہیں ہے۔ اتنی سی علم کی کمی تھی کہ موسیٰ ٹوک بیٹھے، صبر کا دامن چھوڑ گیا، صبر نہیں کر سکے موسیٰ، فوراً ٹوک دیا۔ موسیٰ کیا خضر کیا کر رہا کا راستہ الگ، اچھا اب نہیں ٹوکیں گے۔ چلیے بستی میں پہنچے، سامنے سے بچہ آ رہا تھا، جناب خضر نے آگے بڑھ کے مار دیا، بچہ ہلاک ہو گیا۔ جناب موسیٰ کہنے لگے صاحب اس نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ جناب خضر نے فرمایا موسیٰ جاؤ، سویرا ہے ابھی، جاؤ۔ اچھا اب نہیں ٹوکیں گے، چلو۔ ایک دیوار پڑی تھی خام ٹوٹی ہوئی، کہا موسیٰ ایک کام کریں اس دیوار کو پکا کر دیں۔ دیوار کو پکا کرنے لگے، مگر دیوار پکی تو کرتے جا رہے ہیں، مگر یہ کہتے جا رہے ہیں جناب موسیٰ جناب خضر سے پانی کو کسی نے نہیں پوچھا، کھانے کے لیے نہیں پوچھا، کتنی مہمان نواز بستی ہے اور آپ چلے ان کی دیوار مضبوط کرنے کے لیے۔ جناب خضر نے فرمایا موسیٰ جاؤ بس، اب ہو گیا بس۔ چلنے لگے تو ایک مرتبہ سیرت نبی نے آواز دی جو لینے آیا تھا وہ تو لے جا، موسیٰ ٹھہرو، تو تم لینے آئے تو وہ تو لیتے جاؤ۔ کہاں بتائیے کہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ بادشاہ ظالم ہے، کشتی غریب کی ہے مگر خوبصورت ہے، ہم نے اسے عیب دار بنا دیا تاکہ وہ اس پہ قبضہ نہ کر سکے، اسے نہ چھین سکے۔ بچے کے ہم نے تماچا اس لیے مارا کہ وہ آگے چل کے اپنے ماں باپ کی ذلت کا سبب بنتا، ذلت کا سبب بنتا، ہم نے اس لیے اس کو مار دیا۔ تو یہاں سے ایک بات تو مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ بچوں کی ایسی تربیت کرو، بچوں کو ایسا سکھاؤ، ایسا پڑھاؤ کہ بچہ جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے گھر کے معاشرے کو، اپنے گھر کے کردار کو ظاہر کرے، گھر کو ظاہر کرے۔ اگر بچہ مجلس میں آ کے یا محفل میں آ کے شیطانی و بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو آداب مجلس سکھائے نہیں ہیں، آداب محفل سکھائے نہیں ہیں۔ بچہ گھر کی تربیت کا پتہ دیتا ہے کہ یہ آگے چل کر ماں باپ کی ذلت کا سبب بنتا، ہم نے اس لیے تماچا مار دیا۔
اور ہم نے یہ دیوار جو خام پڑی تھی اس کو پختہ اس لیے کیا کہ اس میں یتیموں کا خزانہ ہے، اس کو ہم نے محفوظ کر دیا۔ شکریہ خضر، شکریہ، جو ہمارے پاس نہیں تھا وہ آپ نے دے دیا۔ مگر یہاں سے پتہ تو چلا کہ اگر صرف ان 3 جملوں کی علم کی کمی تھی، موسیٰ کے پاس یہ اتنا سا علم نہیں تھا تو موسیٰ ٹوک بیٹھے، صبر نہیں کر سکے۔ اتنی سی علم کی کمی سے موسیٰ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اب فیصلہ تو آپ کریں، جو سید الصابرین ہے وہ کتنا بڑا صابر ہوگا، کتنے بڑے علم کا مالک ہوگا کہ جس کو سب کچھ معلوم تھا اصغر بھی مارا جائے گا، عباس بھی مارا جائے گا، علی اکبر بھی قتل ہوگا، لیکن پھر بھی مقتل کی طرف بڑھتے رہے۔ جو علم رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں خود کو حاضر کر دے اسے صابر کہتے ہیں، اسے صابر کہتے ہیں۔ اب ذرا جملے پر توجہ دیں۔ جناب موسیٰ گئے خضر سے پڑھنے، اور جب میرے سرکار تشریف لائے اور ہجرت کر کے مدینے آئے، سن 2 ہجری میں بیٹی کی شادی کی، سن 3 ہجری میں اللہ نے بڑا نواسا عطا کیا۔ امام حسن 15 رمضان سن 3 ہجری، 3 شعبان سن 4 ہجری امام حسین، اور ابھی امام حسن علیہ السلام کا 55 ہے، کم سنی ہے بھائی۔ سن 11 ہجری تو رسول اللہ کی وفات ہے نا، تو کم سن تو ہیں، امام حسن کی کم سنی ہے، اور سامنے سے جناب خضر آئے۔ کیا سنا آپ نے؟ جناب خضر آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول خاتم النبیین، میں اپنے کچھ سوالات حل کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنے سوالات بیان کرو، سوالات بیان کرو، سوالات بیان کرو۔ سوالات جیسی بیان کیے تو پہلو سے، اب کوئی شیعہ خاموش نہیں رہنا چاہیے کہ پہلو سے امام حسن نے اٹھ کے آواز دی، نانا اجازت ہے کہ ان کے سوالوں کے جواب میں دے دوں؟ نانا اجازت ہے کہ ان کے سوالات کی جوابات میں دے دوں؟ ہاں میرے لال اجازت ہے۔ امام حسن اٹھے، جناب خضر کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے گئے۔ جناب خضر سر سے پاؤں تک دیکھتے گئے، حیرت میں ڈوبتے گئے۔ جب سوالات دے چکے تو جناب خضر نے پوچھا، اللہ کے رسول سوالات کے جوابات تو مل گئے، مگر یہ بچہ، یہ آپ کا فرزند جو بول رہا تھا تو یہ نہیں بول رہا تھا، لہجہ آپ کا تھا، علم آپ کا تھا، علم آپ کا تھا، حیبت آپ کی تھی، لہجہ آپ کا تھا، علم آپ کا تھا، لہجہ آپ کا تھا، علم آپ کا تھا، علم آپ کا تھا، علم آپ کا تھا۔ ایسا نہیں لگا کہ یہ بول رہا ہے۔ من نتیجہ سنیے کہ موسیٰ کو پڑھائے خضر اور خضر کو پڑھائے میرا امام۔ ایک ایک گوشہ آقا کے لیے بھی، آج سے آقا کے لیے، کہ خضر کے سوالات جوابات دیے امام حسن نے۔ زبان کس کی چوسی تھی؟ نانا کی، بابا کی زبان چوسی ہے نانا سے، نانا نے زبان دی ہے، نانا نے زبان دی ہے، زبان چوستے رہے۔ کہاں لے جاؤں آپ کے ذہنوں کو؟ زبان چوستے رہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی زبان چوسائی علی کو، امام حسن کو، امام حسین کو۔ علم کا عالم یہ ہے، علم کا عالم یہ ہے، سنبھل کے سننا،
علم کا عالم یہ ہے. اور جب 4 شعبان سن 26 ہجری کو آقا کی ولادت ہوئی، ٹھہرو، جب آقا کی ولادت ہوئی تو مولا نے بھی زبان چسائی، امام حسین نے بھی زبان چسائی. نہیں، ابھی نتیجہ سنیے. امام حسین زبان چساتے تھے، آقا ابو الفضل عباس کو اپنی آغوش میں لے کر زبان چساتے تھے. اب علم کا عالم دیکھنا آقا کا کہ زبان چساتے تھے. مولا علی، امام حسین برابر علم زبان اپنی عباس کے منہ میں دیتے رہے، زبان چساتے رہے. اس زبان کا کمال بتاؤں کیا ہے. امام علی نقی علیہ السلام کی بزم میں ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ امام علی نقی کی بزم میں ایک شخص آیا، اس نے ہندی میں باتیں کرنا شروع کی، ہندی زبان میں. مولا جوابات دیتے گئے. ابو ہاشم حیران ہو گیا کہ مولا عرب میں، عراق میں اور ہندی. ارے توجہ رکھیے، ہندی. حیران تھا مولا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. ابو ہاشم کیوں پریشان ہو؟ مولا حیران ہوں، یہ ہندی میں سوالات کر رہا تھا، آپ ہندی میں جواب دے رہے تھے. اتنا سنا، امام نے عطا فرمایا ابو ہاشم حیرت نہ کرنا، یہ سامنے پتھر کا ٹکڑا پڑا ہے، یہ ریزہ پڑا ہے، کنکری پڑی ہے، ذرا اسے اٹھا. ابو ہاشم نے کنکری اٹھائی، امام نے ایک مرتبہ اپنے منہ میں رکھی، منہ میں رکھ کے کہا، منہ میں رکھ کے فرمایا لو ابو ہاشم اب اسے اپنے منہ میں رکھو. ابو ہاشم نے مولا کی زبان پر رکھی ہوئی اس کنکری کو اپنے منہ میں رکھا، کہا نکال لو. اب جو نکالی تو کہنے لگا مولا میرے پاس 72 زبانیں آ گئیں. کتنی؟ 72. مولا 72 زبانیں جان گیا. تو جب منہ کی تھوکی ہوئی ایک کنکری سے غلام کو 72 زبانیں دے سکتے ہیں تو حسین نے جسے زبان چسائی ہے. صلوات دے دیے بر محمد. مولا واقع جہاں علم ہوگا وہاں صبر ہوگا. علم انسان کو خمینی بنا دیتا ہے، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے. اور یوں کہوں کہ یہودیت کے ٹکڑے کھا کے اپنی علل اعلان اپنی جہالت کے اعلان کرنے والے کو ذاکر نائک کہتے ہیں. عالم وہ ہوگا، صابر وہ ہوگا جس کے پاس علم ہوگا. بے شک علم ہے کیا؟ مولا نے فرمایا علم کی تعریف میں العلم بدون العمل ضلال، العمل بدون العلم وبال، والعلم بدون العمل ضلال. فرمایا عمل بغیر علم کے مصیبت ہے، علم بغیر عمل کے گمراہی ہے. فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم باق لا یزال. پالنے والے ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں کہ تو نے جاہلوں کو مال دیا، ہمیں علم دیا. کیا سنا؟ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا ہم راضی ہیں. فرق دیکھیے کتنا ہے.
دنیا صبح سے شام تک 24 گھنٹے لگی پڑی ہے، رضینا رضی اللہ، پالنے والے راضی ہو جا، پالنے والے راضی ہو جا، پالنے والے راضی ہو جا۔ دنیا ان کے لیے دعا کرتی ہے کہ ان سے راضی ہو جا۔ علی خود کہتے ہیں پالنے والے ہم راضی ہیں تجھ سے، ہم تجھ سے راضی ہیں، ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں۔ کس لیے راضی ہیں؟ اس لیے کہ تو نے جاہلوں کو مال دیا، ہمیں علم سے نوازا۔ مال وہ ہے جو فنا ہو جائے گا، علم وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا، علم وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا، جس کے لیے کوئی زوال نہیں، جس کے لیے کوئی زوال نہیں۔ پھر فرمایا لیس الیتیم قد مات والدہ بل العلم، لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والحسب۔ یتیم صرف وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائیں، یتیم صرف وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائیں۔ مولانا فرمایا یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس شرافت نہ ہو، جس کے پاس شرافت نہ ہو، جس کے پاس علم نہ ہو، وہ یتیم ہے۔ تو نمازیں پڑھ کے اللہ سے دعا یہ بھی کیا کیجئے، پالنے والے جیب کا غریب بنا دینا، شرافت کا غریب نہ بنانا۔ صلوات دیجئے بر محمد۔ اور یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ آئے تھے 10 یہودی، برابر سنتے رہتے ہیں آپ، سوال کریں گے علی سے، سوال ایک ہی کریں گے، دیکھیں گے جواب کہاں تک دیں گے۔ علم دیکھنے آئے تھے، پوچھا یا علی علم بہتر ہے کہ مال؟ کا علم بہتر ہے۔ ثبوت کا علم پیغمبروں کی میراث ہے، مال حامان و شداد و نمرود و قارون کا ترکہ۔ یا علی علم بہتر ہے کہ مال؟ علم بہتر ہے۔ یعنی ثبوت کا مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے۔ یعنی علم بہتر ہے کہ مال؟ علم بہتر ہے۔ یعنی دلیل کہ مال پرانا ہونے سے خراب ہو جاتا ہے، علم کبھی پرانا نہیں ہوتا، علم کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ مہدی بھائی بزرگ ہیں ہمارے، بزرگ ہیں، آپ بزرگ ہیں، کہنے لگے مولانا سے، بول صاحب میں 15 سال سے جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے آج تک مول صاحب نماز جمعہ میں وہی سورہ الحمد، وہی سورہ جمعہ۔ کیا کہنے، میں 65 سال کا ہو گیا میں اب، ہیں تقریباً اتنا ہی ہے نا، بالکل درست ہے، درست ہے۔ تو 35 سال 45 سال ہو گئے سنتے 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 مول صاحب سورہ بدلیے، کوئی نیا سورہ لائیے۔ کہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے، ایک ایک آیت کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، جب پڑھیے جبھی تازہ۔ قیامت تک قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر قرآن کی تلاوت یہ کریں تب بھی قرآن، دوسرا کوئی کرے تب بھی قرآن، علم کبھی پرانا نہیں ہوتا۔
پھر پوچھا یا علی علم بہتر ہے کہ مال؟ فرمایا علم بہتر ہے. کہ یا علی دلیل؟ کا دلیل یہ ہے کہ صاحب مال رات بھر جاگ کر اپنے مال کی عبادت کرتا ہے. علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے. علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے. بور تو نہیں ہو رہے؟ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے. حیرت نہ کیجیے گا کہ علی بستر رسول پر آرام کی نیند کیوں سوتے رہے. شہر علم کا بستر تھا، باب العلم سو رہا تھا. یا علی علم بہتر ہے کہ مال؟ فرمایا علم بہتر ہے. یا علی دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ کثرت مال کی وجہ سے انسان مغرور ہو جاتا ہے. کثرت علم کی وجہ سے روحانیت بڑھتی ہے، تقویٰ بڑھتا ہے. کہ یا علی علم بہتر ہے کہ مال؟ فرمایا علم بہتر ہے اس لیے کہ مال کے چھیننے والے ملتے ہیں. مال کے چھیننے والے، غصب کرنے والے ملیں گے. علم کا کوئی غاصب نہیں ہے، علم کا کوئی چور نہیں ہے. علم نہیں چرایا جاتا، علم نہیں چھینا جاتا، علم نہیں چھینا جاتا، علم نہیں چھینا جاتا، علم نہیں چھینا جاتا. اب لوں آپ کا امتحان میں، علم نہیں چھینا جاتا. باغ فدق چھینا، ٹھہرے باغ فدق چھینا، خلافت چھینی. باغ فدق چھینا، خلافت چھینی. 25 سال علی نے صبر کیا، شہزادی کے پہلو پر دروازہ گرایا. باغ فدق چھینا. 14 برس میں نے 7ویں امام کی قید خانے کی زندگی. امام حسین کا سر کاٹ لیا، سجاد کو ہتکڑی پہنا دی. بنی امیہ، بنی عباس سارے واصل جہنم ہو گئے، مگر آج تک کسی مورخ کی ایک جھوٹی آواز یہ نہیں آئی ہم نے اہل بیت سے علم چھین لیا. علم کوئی ایک جھوٹی آواز آج تک نہیں آئی. ہم نے علم چھین لیا. جب آئی یہی آواز آئی، یا علی تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یا علی آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بادشاہ روم کا وکیل مدینے آیا کچھ تحفے لے کر. اس نے کہا کہ میں رسول اللہ کے لیے تحفے لایا ہوں. آواز آئی وفات ہو گئی. چلا گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ کی وفات ہو چکی. جانشین کو دے دو. کہ دعوے دار بہت ہوں گے، کیسے پہچانوں؟ کہ 3 سوال لے جاؤ، جو ان سوالوں کے جوابات دے دے وہی جانشین پیغمبر ہوگا. آ گیا مدینے میں اعلان کیا رسول اللہ کے جانشین کون؟
بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پاجامہ. سمجھ گئے آپ؟ اور کہا ہم ہیں آپ ہیں جی. کہ میرا ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے نزدیک نہیں ہے؟ جبکہ وہ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. مگر وہ شے بتائیے جو اللہ کے نزدیک نہیں ہے. وہ کون سی شے جو اللہ نہیں رکھتا؟ وہ کون سی شے جسے اللہ نہیں جانتا جبکہ وہ علیم بذات الصدور ہے؟ معلوم ایسا ہوا سوالات کرنے پر کہ ان کا جسم یہیں رکھا ہے، روح کہیں اور ہے. کہنے لگے سب کفر ہے، اسلام کی باتیں کرو ہم سے. کفر کی باتیں نہیں کہ یہ باتیں اسلام کی ہیں. تم رسول کے جانشین ہو، جواب دو. اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. کہ نہیں. اتنے میں چاہنے والا وہ صحابی جو ایمان کے 10ویں درجے پر تھا آیا. اے شخص، یہ نہیں کہا کہ میں تجھے خلیفہ کے پاس لے جاؤں. اے شخص آ، میں تجھے ایسے شخص کے پاس لے کے چلتا ہوں کہ تجھے سوالات دہرانے کی ضرورت بھی نہ پڑے اور تجھے جواب مل جائے. ایسا بھی شخص مدینے میں کہاں ہے؟ انہوں نے حاکم وقت سے کہا امان نامہ لکھیے. امان نامہ لکھوایا. پہلے آپ کچھ کہیں گے تو نہیں مجھے، کیونکہ وہ دل کی وہ بات نہیں بتا رہا کہ میرے پاس کچھ تحفے ہیں، سونا چاندی ہے. امان نامہ لکھوایا، چل دیے. سلام، لاکھوں سلام، کروڑوں سلام. جیسے ہی مولا علی کی طرح دولت پر پہنچے، سلمان فارسی نے آواز دی، مولا آقا نامدار کائنات کے مشکل کشا. اندر سے جواب آیا، سلمان بٹھاؤ، 3 سوال ہیں اس کے. یہ 3 سوالات لے کے آیا ہے اور یہ اس کے سوال ہیں. پہنچے وہ شخص حیران ہو گیا. مولا علی نے پوچھا بتا کیا سوالات ہیں؟ کب کیا بتاؤں، تو پہلے بتا دیا آپ نے. میرے یہی 3 سوال ہیں. اتنے میں وہ بھی چلے آئے. دیکھیں ہوتا کیا ہے. جیسے ہی سوالات دہرائے، مولا نے فرمایا تیرا پہلا سوال یہ ہے نا کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے نزدیک نہیں، وہ کون سی شے ہے جو اللہ نہیں رکھتا، وہ کون سی شے ہے جسے اللہ نہیں جانتا. کہ جی ہاں یہی سوال ہیں. کہ تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو شے اللہ کے نزدیک نہیں ہے وہ ہے ظلم. اللہ کے نزدیک ظلم نہیں ہے، اللہ عادل ہے. تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی شے جو اللہ نہیں رکھتا، تو لم یلد ولم یولد، نہ وہ بیوی بچے رکھتا ہے نہ ماں باپ. اور تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ شے کون سی جسے اللہ نہیں جانتا، وہ ہے وحدہ لا شریک، اپنے شریک کو نہیں جانتا. کتنی نازک منزل ہے لے کے گزرا ہوں آپ کو. وہ اپنے شریک کو نہیں جانتا. بس جیسے اتنا سنا اس نے تحفے نکالے کہ یا علی
میں بادشاہ روم کا وکیل ہوں، یہ تحفے لایا ہوں. بس جیسے ہی تحفے علی کو دیے تو انہوں نے پہلے تو آگے بڑھ کے کہا یا علی آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. مگر اس کے بعد یہ کہا اس بادشاہ روم کے وکیل سے اگر ہمیں یہ پتا ہوتا تم تحفے علی کو دو گے تو ہم تمہیں آنے ہی نہ دیتے. تو بادشاہ روم کے وکیل نے کہا آپ سے زیادہ تو بھیجا میرے پاس ہے، میں نے امان نامہ پہلے ہی لکھوا لیا تھا. سلام دیجیے بر محمد. آپ جانتے ہی کیا ہے؟ تو جہاں علم ہوگا وہاں صبر ہوگا. پوچھا یا علی علم بہتر ہے کہ مال؟ فرمایا علم بہتر ہے. قدر کریں گے جب لوگ. علم بہتر ہے اس لیے کہ صاحب مال کنجوس ہوتا ہے، صاحب مال اکثر بخیل ہوتا ہے، لیکن صاحب علم بخیل نہیں ہوتا. صاحب علم سخی ہوتا ہے، صاحب علم سخی ہوتا ہے، صاحب علم سخی ہوتا ہے. اور جب سخی سخاوت کرتا ہے کسی پر تو جس پر سخاوت کی جائے اس کا اخلاقی فرض یہ ہے کہ اپنے سخی کا شکریہ ادا کرے، اپنے سخی کا شکریہ ادا کرے. اے مسلمان گلے میں قرآن ڈال کے اپنے سخی کو کوستا ہے، اپنے سخی کو برا کہتا ہے، وہ جہنم میں جائیں گے. وہ اسلام نہیں لائے، وہ کافر تھے. ارے زمانے کو پال کے 2 عالم دے دیے. زمانے کو پال کر پرورش کر کے زمانے کو 2 عالم ایسے دے دیے کہ ایک شہر علم ہے اور ایک باب العلم. اس سے بڑا سخی کون ہوگا؟ اور یہ تو چاہیے تھا کہ اس کا شکریہ ادا کرتا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے 2 ایسی ذوات مقدسہ کو پالا کہ ایک شہر علم ہے اور ایک باب العلم ہے. وار ابو طالب کائنات کا اس سے بڑا سخی کون ہوگا جس نے کائنات کے رسول کا ولیمہ 3 روز تک اپنے گھر سے کیا. ان کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک نذرانہ عقیدت. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے میرا مزاج کہ میں جہاں سے بات شروع کرتا ہوں پھر پلٹ کے اسی تمہید کی طرف ایک جملہ ضرور لاتا ہوں. نبی سے بات شروع ہوئی تھی تو آئیے ہم پلٹ کے پھر ایک نبی کی طرف جائیں. یہ علم ہمیں سکھاتا ہے، یہ علم آل محمد ہمیں ماں باپ کی تعظیم سکھاتا ہے، ماں باپ کی عزت سکھاتا ہے، والدین کا احترام سکھاتا ہے، والدین کا احترام، والدین کا استقبال سکھاتا ہے. اور والدین کا استقبال نہ کرنا، والدین کی تعظیم نہ کرنے میں نقصان کیا ہے؟ اب نقصان میں عام آدمی کا بیان نہیں کروں گا، وہ تو فیصلہ آپ کریں گے. میں تو ایک نبی کا تذکرہ کروں گا کہ نبی بیٹھ گیا تخت مصر پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ہمیں جملہ آ رہا ہے مولا نے عطا کیا. ورثہ اپنے وارث کو تلاش کرتا ہے. یوسف قید خانوں میں رہے، بازار میں بکے، مگر ورثہ تلاش کر کے اپنے وارث تک پہنچ گیا. ان کو نہیں ملا ورثہ، منصب ان کو نہیں ملا جنہوں نے قید خانوں میں رکھا تھا. تخت مصر میں بیٹھے بادشاہ
اب سامنے اپنی سواری پر جا رہے ہیں جناب یوسف، ارکان سلطنت ساتھ ہیں، وہ ذرا سامنے سے جناب یعقوب آ رہے ہیں، باپ ہیں جناب یوسف کے، نبی ہیں، بس ایک لمحے کے لیے یہ تصور آ گیا میں بادشاہ ہوں، بس ایک لمحے کے لیے کہ میں بادشاہ ہوں۔ سواری سے اترے نہیں، وہیں سے بیٹھے بیٹھے سلام کیا، ادب کیا، احترام کیا، مگر استقبال کے لیے اترے نہیں، تعظیم کے لیے سواری سے۔ جب نہ اترے تو ایک مرتبہ جبریل امین آئے کہ یوسف اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کرو۔ یوسف نے ہاتھ کی مٹھی کو بند کیا، کھولو۔ اب جو ہاتھ کھولا تو ہتھیلی سے ایک نور ساطع ہوا۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا تھا؟ کہ یہ آپ کی نسل میں اللہ نے جو عہدہ نبوت رکھا تھا واپس لے لیا۔ واپس لے لیا، اس لیے کہ آپ باپ کی تعظیم کے لیے سواری سے اترے نہیں۔ اب تصور کرو کہ خدا جب منصب لے لے، نسل سے عہدہ لے لے، تو اگر آج کا جوان باپ کو ستائے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ سوچے۔ اللہ نے آپ کی نسل سے عہدہ نبوت کو لے لیا۔ جناب یوسف کے 11 بھائی تھے اور ان میں ایک بھائی کا نام تھا یہودا۔ یہودا نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دو۔ یہ مشورہ برا نہیں تھا، یہ اچھا مشورہ تھا، اس لیے کہ یہودا تقیہ کر رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کسی طرح یوسف بچ جائیں، اس طرح بچے کہ میں بھی بچ جاؤں۔ اگر صاف لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ نہیں نہیں اس کو مت مارو، اللہ نے ہمیں بڑا حسین و جمیل بھائی دیا ہے، تو یہ مجھے مار ڈالیں گے کہ تجھے بڑی محبت ہے اس سے، تو یہ مجھے بھی مار ڈالیں گے۔ تو ایک کام ایسا کرو، ایسی تدبیر نکالو کہ ہم بھی بچ جائیں اور یوسف بھی بچ جائیں، کہ کنویں میں ڈال دو۔ اس نیت سے کنویں کا مشورہ دیا، چشمے کا، کہ پانی نبی کو ڈبو نہیں سکتا۔ پانی پر واجب ہے کہ نبی کی حفاظت کرے، آگ پر واجب ہے کہ نبی کی حفاظت کرے۔ توجہ دیجیے حضرات، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کے مشورہ دے دیا، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، چشمے میں۔ یوسف بھی بچ گئے، یہودا بھی بچ گیا۔ اللہ نے وہ نسل، وہ عہدہ یہودا کی نسل میں رکھ دیا، یہودا کے صلب میں رکھ دیا، یہودا کی نسل میں رکھ دیا۔ تو نے ایک نبی کو بچانے کے لیے فقط سوچا، نہیں پہنچے ذہن تو میں کیا کروں، ذہن نہ پہنچے تو میں کیا کروں۔ ایک نبی کو یوسف کو بچانے کے لیے فقط سوچا تو اللہ نے نسل میں عہدہ نبوت کو رکھ دیا، عہدہ نبوت کو رکھ دیا۔ تو پالنے والے، اے میرے معبود، یہودا نے فقط سوچا تھا کہ یوسف بچ جائے، تو نے ان کی نسل میں عہدہ نبوت کو رکھ دیا۔ ابو طالب نے سوچا نہیں، ابو طالب نے سوچا نہیں۔ پورا 1 گھنٹہ ٹھہرے یاد ہے، پورا 1 گھنٹہ ہو گیا آپ کو بیٹھے ہوئے، اور آپ نے میری حوصلہ افزائی بھی کی۔ خدا نے عالم اس کا صلہ عطا کرے گا۔
اور صلہ یہ عطا کرے کہ معصومین کے روضوں کی زیارت سے آپ کو مشرف کرے۔ بس ہاتھ کھول کے زندہ دلی کا میرا پورا مجمع یہاں سے وہاں تک جو بیٹھا ہے سب ثبوت دے گا۔ توجہ رکھیے گا، پالنے والے اسے کیا دے گا؟ جس نے سوچا نہیں، جس نے پالا، جس نے پرورش کی، ارے نہیں توجہ کی، پالنے والے اسے کیا عطا کرے گا؟ جس کی موجودگی میں اللہ کا رسول سجدہ بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، اللہ کا رسول رکوع و سجود بجا لا رہا ہے۔ پالنے والے جس نے 3 سال تک اتنی عبادت کی، پالنے والے اب بتا اسے کیا عطا کرے گا؟ اس نے سوچا نہیں ہے، اس نے بچایا ہے۔ فخر یوسف کو ارے جب پیشانی پر مصطفیٰ کی آئے ہوئے پسینے کے قطرے کو جو بچانے کے لیے سوچ لے، اسے تو عہدہ نبوت دے دے، تو جس نے مصطفیٰ کو پالا ہے اسے کیا عطا کرے گا؟ کہ اس کی نسل میں امامت کو رکھ دوں گا۔ ابھی سنیں جس جملے کے لیے میں نے مجمع سے مطالبہ کیا آپ نے کہ اس کی نسل میں عہدہ نبوت کو عہدہ امامت کو رکھ دوں گا، اس کے 12 بیٹے امام بنا دوں گا۔ اب ان کو نبوت دی، ان کو یہودا کو کیا دیا؟ سلسلہ نبوت نسل میں۔ ابو طالب کو کیا دیا؟ امامت۔ جو یہودا کی نسل میں چلی عہدہ نبوت، اس سلسلے کے آخری نبی کو عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ کہتے ہیں۔ بلا لیا چرخ چہالم پر کہ تمہیں قیامت تک کی زندگی دیتے ہیں عیسیٰ۔ جو ابو طالب کو نسل عطا کی، اس کے آخری کو پردہ خیر میں بلا لیا، تمہیں قیامت تک کی حیات دیں گے۔ جس نے سوچا تھا اس کا بیٹا پیچھے ہوگا، جس نے بچایا ہے اس کا بیٹا آگے ہوگا۔ ہمیں عرفان حاصل ہے۔ علیم علیم دل بولا بس انتہا یہ ہے پڑھا دے تو نماز، آگے شان سے عیسیٰ کو پڑھا دے تو نماز، 2 قدم آگے نبوت سے امامت نکلے پر محمد و آل محمد صلوات۔ جب رسول اللہ کے سر پہ جب اس مربی کا سایہ نہیں رہا تو مکے سے ہجرت کی، اس لیے کہ وہ چلا گیا جو میری حفاظت کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے بیٹے دے کے گیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ کربلا میں اسلام خدا کا بچ رہا تھا، خون ابو طالب کا بہ رہا تھا۔ بے شک خون
ابو طالب سیال اتنا تھا کہ کربلا کی زمین پر بہہ گیا، وزنی اتنا تھا کہ ننھے سے گلے سے نکلا تو آسمان نے بھی آواز دی اور زمین نے بھی آواز دی، حسین ہم سے نہ اٹھے، یہ وزن ہم سے نہیں اٹھے گا، مولا قیامت تک ایک بوند پانی نہیں گرے گا، مولا قیامت تک ایک دانہ نہیں اگے گا۔ قیامت آ گئی تھی، حسین نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل کے آتی ہوئی قیامت کو ٹال دیا، ورنہ دنیا بھوکی اور پیاسی مر جاتی۔ اور یہ تیر جو علی اصغر کے گلے پر لگا تھا، ہمارے استاد جعفر صاحب قبلہ فرماتے ہیں، سلطان المدارس والے، کہ تیر کی رفتار اتنی تھی کہ اگر علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر نہ ہوتے تو تیر کافی دور تک اصغر کو ہوا میں لے جاتا۔ حسین نے ساری طاقت سے تیر کو بھی روکا، اپنے لال کو بھی روکا۔ اور شاید آپ کو جملے یاد ہوں گزشتہ برس کے مصائب میں نے عرض کیا تھا کہ مولا نے جہاں ہمیں یہ کہہ کے یاد کیا کہ اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، جب ذکر غربت و شہادت ہو تو ہماری غربت کو یاد کر لینا، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش ہے میرے شیعوں تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے علی اصغر کے لیے کیسے پانی طلب کیا اور ظالم نے میرے لال کی پیاس کیسے بجھائی۔ اور اس کے بعد جو عجیب فقرہ ہے قیامت کا کہ مولا نے فرمایا کاش میرے شیعوں تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میرا بچہ اصغر کیسے تلذی کر رہا تھا۔ میرا لال تلذی کر رہا تھا۔ تلذی کسے کہتے ہیں؟ تین کیفیتوں کا نام تلذی ہے، تین تناظر کا نام تلذی ہے۔ بہت سکون سے سنیں اور سر اٹھا کے آنکھوں کھول کے میری طرف دیکھیں کہ وہ تین کیفیتیں جو تلذی کی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ مچھلی پانی سے نکل کے جب خشکی میں آ جاتی ہے تو پیاس کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، اپنی فطرت پر جانے کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، تشنگی کی وجہ سے مچھلی ایک جگہ سے تڑپ کے اٹھتی ہے، دوسری جگہ گرتی ہے۔ پہلی کیفیت۔ دوسری کیفیت، جب مچھلی میں ایک جگہ سے تڑپ کے دوسری جگہ گرنے کی طاقت نہیں رہتی تو پھر مچھلی اپنی جگہ پہ کروٹیں لیتی ہے۔ یہ ہے دوسری کیفیت۔ اور تیسری کیفیت یہ ہے مچھلی کی کہ جب اس میں کروٹیں بھی لینے کی طاقت نہیں رہ جاتی تو اپنا منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ دیکھیں گے آپ کبھی تجربہ کر کے کہ مچھلی اپنا منہ ایسے کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ آقا حسین نے ہمیں یاد کیا یہ کہہ کر میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میرا بچہ کیسے تلذی کر رہا تھا۔ اصغر میں جب تک تڑپنے کی طاقت رہی تو تڑپ کے جھولے سے زمین پر گرے، اور جب تڑپنے کی طاقت نہ رہی تو باپ کے ہاتھوں پر کروٹ لی، زمین کربلا پر کروٹ لے لی، اور جب اصغر میں کروٹ بھی لینے کی طاقت نہیں تھی تو خشک زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھراتے تھے، منہ ایسے کھولتے تھے، بند کرتے تھے۔ آقا حسین نے یاد کیا میرے شیعوں تم ہوتے تو تم دیکھتے کہ میرا بچہ اصغر کیسے تلذی کر رہا تھا۔ اے ظالموں، تمہارے دل ٹھنڈے نہ ہوئے؟
تمہاری بغض و حسد کی آگ نہ بجھی؟ فاطمہ کا بھرا گھر اجاڑ دیا، تمہیں چین نہ ملا، سکون نہ ملا، تمہارے دل کی بغض و حسد کی اور دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اصغر کی ننھی لاش قبر سے نکالی، سارے شہید ایک مرتبہ قتل ہوئے، اصغر 2 بار ہوئے۔ ننھی سی لاش کو لٹایا گیا، نکال کے زمین کربلا پر لٹا کے کہاں سے لاؤں وہ جگر اور کلیجہ کہ لاشیں کو زمین کربلا پر لٹا کے ننھا سا گلا کاٹ دیا گیا۔ اور جب یہ ننھا سا سر کٹ کے نوکے نیزہ پر بلند ہوا تو سہیل بن ساعدی جو بازار شام میں پہنچا تھا عمرے سے واپس، تو اس نے جب آقا حسین کے سر سے تلاوت قرآن کی آواز سنی تو سن کر بیٹی سے کہتا ہے یہ کسی نبی کا سر ہے، یہ کسی نبی کا سر ہے جو قرآن پڑھنا ہے۔ تو بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا تم نے تو اس سر سے آواز سنی جو سروں میں سب سے بڑا سر ہے، بابا وہ سر بھی بول رہا ہے جو ننھا سا سر ہے۔ سر سے آواز آئی سہیل، میں تیرے نبی کا نواسا حسین، جزاکم ربکم، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم نام مظلوم کربلا۔ کلکتے کا مشہور واقعہ ہے، سن 70 عیسوی کا، سن 70 ہجری کا، 1470 ہجری نہیں 1370 ہجری یا عیسوی کے، وہاں ذوالجناح کا جلوس جا رہا تھا۔ ایک ہندو عورت مجمع کو چیرتی ہوئی ذوالجناح کی طرف بڑھی، ماتمدارہ نے مظلوم کربلا نے روکا، تو نہ جا۔ اسی سال تو ہندو مسلم رائٹ ہوا تھا، ہم پر کوئی تازہ مصیبت آ جائے گی، تجھے کوئی اذیت کوئی تکلیف پہنچ گئی تو ہم پر مصیبت آئے گی، نہیں میں نہیں رکوں گی۔ بچہ گود میں لیے ہوئے بڑھتی گئی، انہوں نے پولیس والوں کو بلایا، دیکھو یہ عورت ہندو ہے، یہ نہیں مانتی ہے، ذوالجناح تک جا رہی ہے، کہ جانے دو ہم ذمہ دار ہیں۔ پہنچی ذوالجناح تک، بچے کو اپنے زمین پر لٹا دیا، ایک برتن میں دودھ لیے ہوئے تھی، اپنے بال کھولے اور بالوں سے گھوڑے کے سموں کو دھونا شروع کیا دودھ سے۔ اور جتنا دودھ وہ لائی تھی وہ دودھ سموں کو دھو چکی، جب تو زمین سے دودھ اٹھا کے اپنے بچے کے جسم پر ملا، جسم پر ملا، گھوڑے کے نیچے سے نکالا۔ اب اس سے پوچھا گیا کہ تو یہ تو بتا کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میرے اولاد نہیں تھی، میں مایوس ہو چکی تھی، جب میں یہاں سے گزر رہی تھی تو یہی لوگ یا حسین یا حسین ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ جو گھوڑا ہے اس پہ کوئی کائنات کی کوئی بہت بزرگ شخصیت ہے، کوئی بہت بڑا داتا ہے یہ، تو میں نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے داتا، مجھے لگتا ہے تو گھوڑے پر بیٹھا ہے مگر دکھائی نہیں دے رہا ہے، میرے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے دے۔
مجھے اولاد مل گئی تو میں تیرے گھوڑے کے سموں کو دھوؤں گی، بچے کو ماروں گی، بچے کو نیچے سے نکالوں گی کہ میری منت پوری ہوئی، اس پر جو سوار ہے اس نے مجھے بیٹا دیا، میں منت بڑھانے آئی کہ یہ تو بتا کہ تو نے دودھ سے کیوں سموں کو دھویا؟ کلیجہ تھانیے کہنے لگی میں نے دودھ سے اس لیے دھویا اور بچے کے جسم پر ملا کہ میں نے یہ سنا ہے میرے آقا حسین کا 6 مہینے کا بچہ کربلا میں بھی دودھ مارا گیا۔ میں ہندو ہو کر اپنے مولا کے گھوڑے کے سموں کو دودھ سے دھو کے کہتی مولا ہم ہوتے تو تیرے بچے کو بھوکا پیاسا نہ مرنے دے۔ جزاکم ربکم، خدا کسی غم میں نہ ڈلا سوائے غم امام مظلوم میں کربلا۔ بس مجلس ختم، ایک جملہ اور ختم دعا، اس لیے کہ یہ زمانہ اسیری کا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن دروغہ زندان آ کے کہتا ہے سید سجاد ایک قیدی تو یہ تو بتا جب میں قید خانے کے دروازے کو بند کر دیتا ہوں تو یہ قید خانے کے پیچھے جا کے کون بیوی ہے جو روتی ہے ہائے حسین ہائے حسین؟ کہ ہمارے زخمی دلوں پر نمک نہ چھڑا، ہمیں مت ستا۔ جب تو قید خانے کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو پھر کون بیوی باہر جا سکتی ہے؟ دوسرا دن آیا، قید خانے کا دروازہ جیسے اس نے بند کیا پھر چلا تو قید خانے کے پیچھے سے آواز آئی ہائے حسین ہائے حسین ہائے میرے لال حسین۔ ایک مرتبہ پھر آیا کہ دیکھو وہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے امام نے ہتھکڑی بیڑی سنبھالی، قید خانے کے پیچھے جو گئے تو ایک مرتبہ پہچان کے آواز دی دادی اماں، دادی اماں آپ یہاں روتی ہے، یہ تازیانے مارتے ہیں، اماں یہ ہمیں ستاتے ہیں۔ فاطمہ نے آواز دی ہے میرے لال ماں کیسے سو جائے جنت البقیع میں، میرا کنبہ زندان میں، میری بیٹی زینب، میرے حسین کا سر، ہائے میرا حسین میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، ماں تم سے جدا نہیں ہو سکتی۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو ہمارے درمیان بیمار ہوں ان کو صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہمارے جو بچے اس سال امتحانات دے رہے ہیں اور امتحانات دیں گے ان کے امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے جن جوانوں نے انٹرویو دیا ہے نوکری کے لیے ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہماری بیٹیوں کے مستقبل کو روشن کرے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ماتم کریں گے مگر ایک اعلان سننے کے بعد۔ کل جلوس مت بھولے گا، 2 بجے گولہ نگر سے جلوس ہے کل، اور جلوس انشاءاللہ 6 بجے تک ختم ہو کر بعد میں نیاز کا بھی انتظام ہے، ادھر نماز ہوگی باجماعت اور نیاز ہے۔ اور خندق کا ماتم جو ہم ٹیوزڈے کو کرنے والے تھے وہ کسی ریزن سے پوسٹ پون ہو گیا ہے۔ فرائیڈے کے دن انشاءاللہ بعد از مجلس یہاں جو ہوگی انشاءاللہ مولانا کے بعد بھی سلسلہ جاری ہے، تو فرائیڈے کے دن بعد میں رات میں
خندق کا ماتم ہوگا، ماتم حسین.